الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس خالق حقیقی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی پیاری ساعتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر سے نصیب فرمائی۔ یہ اس خالق حقیقی کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پچھلا جمعۃ المبارک کیونکہ استقبال رمضان کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی، تو رمضان المبارک کے مہینے کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح ہم گزارتے ہیں اس طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کو جو پروٹوکول ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دیا ہے، آپ کی زبان مبارکہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی جو رمضان ہے نا، جی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اتنی بڑی آفر ہے اس کے اندر کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے آسمان دنیا کی طرف ہے۔ اور روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ ہر صورت قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث میں آپ نے آج تک علماء سے سنا ہے کہ ہر نیکی کا اجر ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 تک عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں مال محفوظ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ہر نیکی کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اور جب روزے کی باری آئی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ اللہ کے لیے ہے، اجر بھی اللہ ہی دے گا۔ اور یہ فرض روزہ ہے۔ اور ایک نفلی روزے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے، رمضان سے ہٹ کے کوئی روزہ رکھ لیا اس نے، اگر اس کے روزے کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور پوری دنیا جتنی بھی ہے، یہ ساری زمین سونے سے بھر کے ایک طرف رکھ دے، اور اس روزے کو اور اس زمین کو اگر وزن کیا جائے تو روزے کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے۔ 1 تولہ 2 تولے 10 20 تولے نہیں، پوری زمین سونے کی بھر کے ایک پلڑے میں اور نفلی روزہ ایک پلڑے میں رکھ دیں، اگر وزن کیا جائے تو روزے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اور یہ نفل روزے کا اتنا ثواب ہے تو آپ حساب لگائیں، جو بندہ فرض روزہ رکھتا ہے یہ رمضان المبارک کا، اس روزے کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کی جزا جنت ہے، اس کا جو انعام بندے کو ملتا ہے وہ فائنل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ روزے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ بندے نے سحری کی، سحری سے لے کے افطاری تک صرف بھوک پیاس کو ہی برداشت نہیں کرنا، بلکہ زبان، آنکھ، ہاتھ، جسم کا ایک ایک عضو برائی سے بچے تو پھر روزے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ روزہ رکھ کے سارے کام ہی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساری برائیاں بھی کر رہا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، حضور نے فرمایا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے صرف بھوک اور پیاس کو ہی برداشت کیا ہے، جو ثمرات ہیں نا روزے کے وہ اس کو میسر نہیں آئے۔ اور پھر اتنا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص نظر رحمت فرما کے پھر پوچھتا ہے، بندے ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش کروانے والا؟ ہے کوئی بندہ جو میری رحمت کا طالب ہو کہ میں اس کے اوپر اپنی تجلیات رحمت ڈالوں؟ اور یہ سارا مہینہ اعلان ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی دوسرے اس بارے میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، محبوب اپنے ماننے والوں کو بتا دو یہ تھوڑے دن ہیں۔ کسی بڑے برانڈ نے کوئی آفر لگائی ہو نا، کسی بڑے برانڈ نے اگر 80% آف لگا دی یا 90% بغیر تشبیہ و تمثیل کیے اگر آفر لگا دینا کہ یہ 10,000 والی چیز آپ کو 1,000 میں ملے گی، مجھے بتائیں جو جانتے ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے؟ نہیں بھی ضرورت وہ کہے گا یار 10,000 والی 1,000 میں مل رہی ہے تو اوریجنل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے 11 مہینے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ شیطان نہیں کرنے دیتا، اللہ تعالیٰ نے یکم رمضان کی رات سے اس کو ہی پہلے جکڑ دیا اور کہا سیل آفر ہے، سارا مہینہ کھلی نیکیاں کرو۔ اگر اس کے باوجود بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر سمجھ لے اس کا نفس شیطان سے آگے چلا گیا، اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، شیطان ہو یا نہ ہو وہ کام پورا کر رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر یہ جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو اتارنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیر گاری کرنی چاہیے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جو بندہ تنہائی کی حالت میں 2 آنسو آنکھوں سے نکال دیتا ہے نا اللہ کے خوف کی وجہ سے، صرف 2 آنسو، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا اس 2 آنسوؤں کی جزا جنت ہے۔ ہم تو تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں سحری کے لیے، سارے اٹھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، تو کتنا پیارا موقع ہے ہم سب کے لیے۔ دوسرے دنوں میں نہیں اٹھا جاتا، اللہ تعالیٰ جگاتا ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ کریم کا کرم ہے کہ سحری رکھی ہی تہجد کے ٹائم پہ، سحری کا اہتمام ہی تہجد کے ٹائم پہ ہے تاکہ بندہ سحری کے لیے بھی اٹھے تو 2 نفل پڑھ لے۔ اگر 2 نفل پڑھ کے دکھڑا سنانا آتا ہے تو بندہ اپنے رب کے حضور سنا لے۔